اسلامی معلومات کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اسلامک نیٹ اور ساتھ میں موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، گستاخانہ خاکے کیوں بنائے جاتے ہیں اور ہم مسلمان کیا غلط کرتے ہیں، یہ سب دیکھنے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، قریش کے کفار نے بہت سی گالیوں سے بھرے اشعار لکھے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ اشعار ہم تک نہیں پہنچے۔ کیونکہ صحابہ کرام نے وہ شعر نہ تو یاد کیے نہ ہی آپس میں شیئر کیے، اسی طرح سے وہ سارے اشعار فنا ہو گئے۔ مگر آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گستاخانہ مواد کو دنیا میں کفار سے زیادہ ہم مسلمان پھیلا رہے ہیں، اور وہ ایسے کہ کوئی بھی کافر ایک گستاخانہ خاکہ یا تصویر بناتا ہے اور پھر اوپر لکھ دیتا ہے کہ اس پر لعنت بھیج کر آگے شیئر کریں۔ اب اس کا کام ختم ہو جاتا ہے اور ہم مسلمانوں کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم لعنت بھیجنے کے چکر میں ایسے شروع ہو جاتے ہیں کہ پوری دنیا تک یہ گستاخانہ مواد پہنچ جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی گستاخانہ خاکہ یا تصویر یا ویڈیو کا ٹکڑا یا کوئی ایسی چیز آپ تک پہنچے تو آپ خود اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں اور بغیر دیکھے، بغیر کسی کو شیئر کیے اسے فوراً ڈیلیٹ کر دیں۔ لعنتی کو لعنتی کہنے سے کیا فرق پڑے گا، کیونکہ وہ لعنتی ہی ہے۔ البتہ ہماری بے وقوفی کی وجہ سے گستاخانہ مواد دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے، جو کفار کا اصل مقصد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے مواد کی سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے بجائے اسے ڈیلیٹ یا ہائیڈ کر دیں اور ایسی آئی ڈی کو رپورٹ کریں، اور اگر ہو سکے تو اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی کے بارے میں پوسٹ لکھ کر شیئر کر دیں تاکہ ان لوگوں کو جواب ملے اور ایسی چیز کو زیادہ شیئر کریں۔ دوستو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس نیک مقصد میں میرا ساتھ دے سکتے ہیں تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دشمنان اسلام کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہو سکے تو ہمارا چینل اسلامک نیٹ ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔